مسلمانوں کے اوپر سختی بڑھتی گئی، تکلیف بڑھتی گئی اور انتہا ہو گئی نا، شدت ہو گئی بہت زیادہ۔ تو بہرحال رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا کی، اور 3 دن پیر، منگل اور بدھ، تینوں دن دعائیں کی، خوب مسلمانوں کی فتح کے لیے دعائیں کی، اور ان کافروں کے ہارنے کی، فرار ہو جانے کی اور ان کے پیچھے ہٹ جانے کی آپ دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ پیر کے دن دعا مانگی، پھر منگل کے دن مانگی، پھر بدھ کے دن مانگی، پھر یہ دعا بدھ کے دن قبول ہو گئی زوال کے بعد، گویا ظہر کے بعد۔ مسجد مدینہ طیبہ میں 7 مساجد ہیں، خندق کا موقع ہے، اس جگہ پہ ایک مسجد ہے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی مسجد، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کا خیمہ تھا، اور وہاں آپ نے یہ دعا مانگی تھی۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں بدھ والے دن ظہر کے بعد وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے مدارس کے اندر ایک معمول ہے کہ نیا کوئی سبق شروع کرنا ہو، کوئی بات شروع کرنی ہو تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بدھ والے دن کی جائے، اور یہ بات کتابوں میں موجود ہے، مستند بات ہے کہ بدھ والے دن ظہر اور عصر کا درمیانی جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ مسلمان تکلیف میں تھے، نبی علیہ السلام نے فتح کی دعا کی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعائیں مستقل کیا کریں، اور بدھ کو ظہر کے بعد بھی کیا کریں۔ اب نبی علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں تو قبولیت کا رنگ کیسے ظاہر ہوا؟ عجیب، انتہائی عجیب۔ جب اللہ کی طرف سے قبولیت دعا کا فیصلہ ہو جائے پھر ایسے اسباب بنتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا، پورا کیسے ہوگا یہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، یا اللہ میری یہ مشکل یا میری یہ خواہش ہے، یہ میری ضرورت پوری فرما دے۔ اب وہ کیسے پوری ہونی ہے یہ رب کا کام ہے، اس کام کو ہم اپنے ذمہ نہ لیں۔ ہمارا کام مانگنا ہے، اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور یاد رکھیں، قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے مانگا تھا مجھے نہیں ملا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ہاں، بعض مرتبہ اس کا ہمیں اثر دنیا میں نہیں ملتا تو آخرت میں مل جاتا ہے، لیکن مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے، مانگی ہوئی دعا قبول نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہوتا معاملہ، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، حرام آمدنی نہ ہو، اگر کسی کی کمائی حرام کی ہے تو وہ پھر باہر نکل جاتا ہے مسئلہ۔ ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے دشمنوں میں سے ہی ایک سردار کو چن لیا، دشمنوں ہی کی تباہی کے لیے۔ قبیلہ بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو قریش کے ساتھ مل کے آیا تھا، اور ان کو لالچ دی گئی تھی کہ آؤ تمہیں پھر کھجوریں دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ وہ آ گیا۔ تو انہی سرداروں میں سے ایک سردار تھے نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے جب حملے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کی شان، نبی کی دعا ہوئی، ادھر ان کے دل میں ایمان اتر آیا۔ وہ کسی طرح چھپتے چھپاتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایمان کے بارے میں ابھی کسی کو نہیں پتہ، اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مجھے بتائیے۔ یہ اس وقت کے مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے ہی اس بات کی فکر کہ میں امت کے لیے کیا کروں، میں دین کے لیے کیا کروں۔ کاش ہمارے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا کیا ہے میں نے آج تک دین کے لیے۔ قیامت کے دن تو یہی بات کام آئے گی کہ میں دین کے لیے کیا کیا۔ مال پیسے کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے دنیا بہت کچھ کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کیا۔ تو انہوں نے یہ پوچھا میں کیا کر سکتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے بہت خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ نعیم تم یہاں ہمارے ساتھ رہ کے تو کوئی ایسا خاص کام نہیں کر سکتے ہو۔ بھائی اگر ہماری تعداد 3000 ہے تو 3000 ایک ہو جائے گی، تم یہاں رہ کے کیا کر سکو گے، ایسا کوئی خاص کام نہیں کر سکو گے۔ ہاں تم واپس جاؤ اور وہاں اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ آقا نے آئیڈیا دیا، اور دل کو جیسی ایک چیز ملی انہوں نے فوری طور پر اپنے دل اور دماغ میں کوئی ایک خوبصورت سا جو ہے نا وہ آئیڈیا، ایک پلان تیار کیا، اور اس پلان کو نبی علیہ السلام کے سامنے تو ایکسپوز نہیں کیا، ایک اجازت مانگی۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں، لیکن مجھے کچھ باتیں ایسی کرنی پڑیں گی تو
کیا اجازت ہے میں جیسی چاہے بات کر سکوں؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے جاؤ اجازت ہے۔ بھئی جنگوں میں تو حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، کچھ تدبیر اختیار کی جاتی ہیں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے چل پڑے۔ سب سے پہلے کہاں گئے؟ بنو قریظہ کے سردار کے پاس، کعب ابن اسد کے پاس۔ اس کو کہا، ان لوگوں کو سرداروں سے ملے، کہا دیکھو بھی تمہارا میں کتنا پرانا دوست ہوں، تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، ایک خیال آیا وہ لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، تمہیں اچھا لگے تو قبول کر لینا، نہ اچھا لگے تو رد کر دینا، لیکن کسی سے بات نہ کرنا، یہ میری تمہاری آپس کی بات ہے، خیر خواہی میں تم سے ایک بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں بھی کرو، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھئی تم مدینہ میں ہو، تمہارے بیوی بچے مدینہ میں ہیں، تمہاری زمینیں جائیدادیں مدینہ میں ہیں، مسلمان بھی مدینہ میں ہیں، یہ باہر ہمارا قبیلہ غطفان، یہ قریش، یہ ادھر ادھر سے آئے ہوئے، یہ تو بالآخر انہوں نے چلے ہی جانا ہے، اتنے دن تو پہلے گزر گئے، ان کا کھانا پینا بھی کم ہو رہا ہے، ہمتیں ان کی بھی کمزور ہو رہی ہیں، تو اگر وہ چلے گئے اور پیچھے مسلمانوں نے تمہاری اس بد عہدی کی وجہ سے، تم ان کے حلیف تھے، تمہارا ان سے معاہدہ تھا، تمہارا اگر بائیکاٹ کر دیا اور تمہارے پیچھے پڑ گئے، تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس کو ذرا غور کر لینا، سوچ لینا، کیا تم تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اس کو ذرا سوچو۔ سوچ میں پڑ گئے، ہاں بھئی بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھئی دیکھو ایک مشورہ میرا اسی میں یہی ہے کہ اب اگر قریش مکہ یا بنو غطفان میرے قبیلے والے کو بات کرے نا، تم ان سے کہنا کہ اچھا بھئی دیکھو تم کہیں دور جانا، تم ان خدشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے کہنا کہ بھئی تم اپنے چند سردار ہمارے پاس رکھواؤ، تاکہ پتہ لگے تم ہمیں چھوڑ کے نہیں بھاگ جاؤ گے، ورنہ کہیں تم ہمیں ہی چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو یہ انہوں نے بات چیت کی۔ اب یہ نعیم ابن مسعود یہاں سے کھڑے ہوئے اور سیدھا آئے قریش مکہ کے پاس۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کے سردار تھے۔ ان کو جا کے کہا کہ بھی دیکھو بھئی میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھو میں ایک سردار ہوں، میری تمہیں پوزیشن پتہ ہے کہ میں تمہارا ہی دوست اور خیر خواہ ساتھی ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں بری ہوں۔ ایک خبر مجھے آئی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم کہو لیکن راز میں رکھنا۔ ہاں بھی بتائیں کیا بات ہے؟ اب انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو بھئی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ مسلمانوں نے اور بنی قریظہ نے آپس میں دوبارہ سے معاہدہ کر لیا۔ بنو قریظہ جو ہیں، بنو قریظہ، انہیں شرمندگی ہے اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کے وہ حلیف تھے، ان دونوں کی آپس میں بات چیت تھی، یہ ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک دوسرے کے حفاظت کے پابند تھے، معاہدے لکھے ہوئے تھے، دستخط ہوئے تھے۔ اب انہیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم لوگ اگر چلے گئے تو ان کا اور مسلمانوں کا جو آپس میں معاملہ ہوگا، تو وہ یہ بنو قریظہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ جناب ہم دوبارہ پرانی پوزیشن پر آنا چاہتے ہیں، اور اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے کافروں کے 10 سردار بڑے بڑے ہم آپ کے پاس رہن رکھوائیں گے، آپ انہیں قتل کریں، جو مرضی کریں، ہم بندے آپ کو لا کے دیتے ہیں، تاکہ ہماری صفائی اور آپ کا ساتھ ہونا یہ آپ پہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہ خبر مجھے ملی ہے، اب اگر آپ لوگ قریظہ سے بات کرو گے نا تو وہ آپ سے سردار مانگیں گے، تم انہیں سردار دو کہ وہ پکڑ کے مسلمانوں کو دے دیں گے کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ اب جب ان کو یہ بات پتہ لگی کہ یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے، تو پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت لوگوں کو جمع کیا، پھر 2 لوگوں کی ٹیم بنائی، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، اکرمہ ابن ابی جہل، یہ بھی بعد میں مسلمانوں کا، اکرمہ ابن ابی جہل، اور دوسرا ورقہ ابن غطفان، ان دونوں کو کہا کہ جاؤ بھئی بنو قریظہ سے ملو اور ان کو کہو کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کا اسٹاک بھی کم ہو رہا ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اب کوئی ٹائم طے کرو، طریقہ طے کرو، تم اندر سے بھرپور حملہ کرو، ہم باہر سے بھرپور حملہ کریں، ایک ہی دفعہ پورے مدینہ کو مٹا دو، بولو کیا کہتے ہو؟ یہ پیغام لے کر آئے، ادھر ان کے دل میں ایک پوائنٹ تو آ چکا تھا دل کے اندر، انہوں نے کہا بھی دیکھو ہم تیار ہیں، جیسا تم کہتے ہو ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم اپنی ضمانت بھی تو ہمیں کچھ دو۔ بھئی کیا مطلب ضمانت؟ تم اپنے 10 بڑے بڑے سردار ہمارے پاس رکھواؤ، جب وہ ہمارے پاس رہیں گے تو ہمیں تمہاری بات کی سچائی کا یقین آ جائے گا، ٹھیک ہے ان کو ہم یہاں رکھتے ہیں، کھلائیں گے پلائیں گے، اور پھر تم ادھر سے حملہ کرو، ہم ادھر سے حملہ کرتے۔ انہوں نے آ کے ابو سفیان کو رپورٹ کی،
ابو سفیان اور باقی ان لوگوں نے کہا ہاں ابو نعیم کی بات تو سچ ہے، وہ 10 بندے ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں کھلائیں گے پلائیں گے، ان کو اپنے پاس پروٹوکول دیں گے اور ادھر سے اندر خانے مسلمانوں کو دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ان لوگوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو نعیم نے جو بات کہی وہ حق اور سچ ہو گئی اور یہ ہمارے ساتھ بدعہدی کر رہے ہیں۔ تو کافروں کے اندر یہ پھوٹ پڑی۔ ایک کام تو یہ ہوا، اس کے ساتھ پھر نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا جو اثر تھا اس کا آسمانی اثر بھی پھر ظاہر ہوا۔ وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے ایک سخت برفانی ہوا، زبردست قسم کا ایک طوفان بھیجا، ان کے جناب خیمے اکھڑنے لگے، ہانڈیاں اٹھنے لگیں، جانور ادھر ادھر ہونے لگے، ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا اور افراتفری کے اندر ایک بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بھیجا، تیز ہوا، قوم عاد پہ بھی آئی تھی لیکن اس کو اللہ نے مٹا دیا تھا۔ اور ایک باطنی سبب کیا؟ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا جنہوں نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا مسلمانوں کا۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ایک سخت ہوا اور بھیج دیے فرشتوں کے لشکر، وجنودا لم تروہا، ایسے جنود ایسے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔